السلام علیکم دوستوں، میں ذوالفقار ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں آج ہم ذکر کریں گے عربی زبان کی گرامر یعنی صرف و نحو کو سب سے پہلے مرتب کس نے کیا، اور ان کی مختصر سی تاریخ بھی بیان کریں گے اور چند ایک بنیادی باتیں بھی سیکھیں گے۔ گویا کہ آج سے ہم عربی زبان کی جو صرف و نحو یعنی گرامر ہے اس کو باقاعدگی سے شروع کر رہے ہیں۔ دوستوں کسی بھی زبان کی جو گرامر ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو کہ اکیلے الفاظ کے بارے میں بات کرتا ہے، یعنی اکیلے الفاظ کے بارے میں اس میں قوانین ذکر کیے جاتے ہیں، جبکہ دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو ان الفاظ کو جوڑنے کے بارے میں بات کرتا ہے، یعنی اس میں الفاظ کو جوڑنے یعنی جملوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ دوستو بالکل اسی طرح ہی عربی زبان کی جو گرامر ہے اس کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو مفرد الفاظ کے بارے میں بات کرتا ہے، یعنی مفرد الفاظ اکیلے لفظ کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو ان کو آپس میں جوڑنے کے بارے میں بات کرتا ہے، ہمیں قوانین دیتا ہے، یعنی کہ ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ اکیلے الفاظ کا ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہوتا ہے الفاظ کی ترتیب اور ان کے آپس میں جوڑنے اور ان کے مرکب بنانے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو پہلے حصے کو صرف کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو نحو کہتے ہیں، اور ان کو آپس میں ملا کر صرف و نحو کہہ دیا جاتا ہے۔ مثلا میرے سامنے ایک لفظ ہے النصر، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا۔ اب اس سے مدد کرنا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بیان کریں کہ کسی نے مدد کی ہے لیکن گزرے ہوئے زمانے میں کی ہے، تو ہم اس کو بدلیں گے۔ یہ بدلنا ہمیں بتائے گا علم صرف، وہ کہے گا اس سے ماضی کا صیغہ بناؤ، اور وہ بنے گا ناصارا۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی نے اس زمانے میں مدد کی ہے یا پھر آنے والے زمانے میں مدد کرے گا، یہ معنی بیان کرنا چاہتے ہیں، تو علم صرف ہمیں اصول دے گا کہ اس کو اس طرح پھیرو بدلو کہ یہ دونوں معنی اس میں سے حاصل ہو جائیں، اور وہ لفظ ہمارے لیے حاصل ہوگا ینصر۔ تو یہ علم صرف کے اصول کو مد نظر رکھ کر ہم نے یہ بنایا ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہوں کہ کوئی ایسے شخص کے بارے میں بیان کریں کہ جو مدد کرنے والا ہے، تو یہ بھی ہمیں علم صرف بتائے گا، اور وہ ہے ناصر۔ اس کے بھی یعنی مدد کرنے والا، اس کے بھی اصول ہمیں علم صرف دے گا، یعنی اکیلے لفظ کے بارے میں اس کی ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانا اور پھر مختلف معنی حاصل کرنے کے لیے یہ ہمیں علم صرف بتاتا ہے۔ جیسے النصر ویسے مدد کرنا ہے، اس سے ہم نے ایک معنی حاصل کیا کہ ماضی یعنی اس نے مدد کی، دوسرا ہم نے معنی اس سے حاصل کیا کہ وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، تیسرا ہم نے اس سے معنی حاصل کیا کہ وہ مدد کرنے والا ہے۔ اس سے اور بھی بہت سارے ہم معنی لے سکتے ہیں، الفاظ بنا سکتے ہیں۔ مثلا منصور، کہ جس کی مدد کی جائے، یعنی جس کی مدد کیا ہوا۔ تو یہ اسی طرح اور بھی بہت سارے معنی جو ہیں ایک ہی لفظ سے مختلف معنی حاصل کرنے کا جو علم ہے یا جو اصول ہیں وہ ہمیں علم صرف فراہم کرتا ہے۔ اور علم نحو جو ہے ان کو آپس میں جوڑ کر جملوں میں تبدیل کرنا سکھاتا ہے۔ مثلا زید ایک لفظ ہے، ناصرہ بھی ایک لفظ ہے، اور خالد بھی ایک لفظ ہے۔ یہ ہمیں علم نحو بتائے گا کہ کس کو کہاں پر رکھنا ہے، اور آپ کا جو مثلا ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ زید نے خالد کی مدد کی، یہ ایک جملہ ہے، اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہمیں علم صرف نہیں بتائے گا، یہ ہمیں علم نحو بتائے گا۔ علم نحو بتائے گا کہ فعل کو پہلے رکھو، فاعل کو اس کے بعد رکھو، اور مفعول کو اس کے بعد رکھو، تو جملہ بن جائے گا ناصر زید خالدن، یعنی زید نے خالد کی مدد کی۔ اور علم نحو عربی کا جو علم نحو ہے یہ ہمیں ایک اور چیز بھی بتاتا ہے کہ کس لفظ پر کون سا اعراب پڑھنا ہے، کہاں پر زبر پڑھنی ہے، کہاں پر زیر پڑھنی ہے، کہاں پر پیش پڑھنی ہے۔ مثلا فاعل جو ہوتا ہے علم نحو بتاتا ہے کہ وہاں پر ہمیں پیش پڑھیں گے یا اس کے قائم مقام کوئی اور چیز پڑھیں گے، اور جو مفعول ہوتا ہے اس پر ہم زبر پڑھیں گے یا اس کے قائم مقام کوئی اور جو ہے چیز پڑھیں گے۔
اب آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ علم صرف کا جو مقصد ہے پڑھنے کا وہ کیا ہے اور علم نحو کا مقصد کیا ہے۔ ایک اور چیز پہلے سمجھ لیں، بہت ضروری ہے، جو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے حرکات، اور ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اعراب۔ حرکات اور اعراب میں کیا فرق ہے؟ حرکات یعنی زبر زیر پیش، اور ایک ان کے ساتھ تیسری چیز، اس کو حرکت نہیں کہتے، اسے سکون کہتے ہیں، جزم۔ یہ اگر کلمے کے شروع میں یا اس کے درمیان میں آئیں تو ان کو حرکات کہیں گے، اگر یہ کلمے کے آخر میں آئیں تو ان کو اعراب کہیں گے۔ مثال کے طور پر زید اور خالد یا کرست یا قلم یا کتب زید بالقلم، یہ چند مثالیں ہیں۔ اب کاتبہ میں کاف پر جو زبر ہے اور تا پر جو زبر ہے، اس کو آپ حرکات کہہ سکتے ہیں، اور با پر اگرچہ ماضی مبنی ہوتا ہے سمجھانے کے لیے، یہ جو آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ زید میں زال پر جو زبر ہے اور یا پر جو سکون ہے یہ حرکات کے زمرے میں آئیں گے، اور زید پر جو تنوین ہے یہ اعراب ہے۔ اور کاتب زید بالقلم میں جو ہے قلمی پر جو زیر ہے یہ اعراب ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی حرکات ہیں یا سکون ہے وہ حرکات کے زمرے میں آئیں گی، جتنی زبریں زیریں اور جزم ہے۔ تو اب آپ نے جان لیا ہوگا کہ اعراب اور حرکات کن کو کہتے ہیں، یعنی اعراب کلمے کے آخری حرف پر جو زبر زیر یا پیش ہوتی ہے ان کو اعراب کہتے ہیں، اور جو اس سے پہلے ہوتی ہیں ان کو، یا درمیان میں ہوتی ہیں یا شروع میں ہوتی ہیں، ان کو حرکات کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اعراب کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ان کے بدلنے سے معنی ہی بدل جاتا ہے، بلکہ عربی زبان کی جو صرف و نحو ہے اس کی ابتدا ہی ان اعراب کی غلطیوں کی وجہ سے ہی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک مشہور جلیل القدر تابعی حضرت ابو الاسود الدؤلی، جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ اقدس تو پایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب نہ ہو سکے، لیکن بہت جلیل القدر مجتہدین تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک اعرابی کو قرآن مجید کی یہ آیت غلط پڑھتے ہوئے سنا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، حالانکہ ورسولہ ہی نہیں ہے بلکہ ورسولہ ہے۔ پہلی صورت میں معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مشرکین سے بھی بری ہے اور اپنے رسول سے بھی بری ہے، حالانکہ یہ معنی تو غلط ہے، جبکہ اصل لفظ یہ ہے ورسولہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں۔ اضافہ کرو، حضرت ابو الاسود الدؤلی کے بعد امام خلیل بن احمد الفراہیدی آئے، انہوں نے اس باب میں مزید اضافہ کیا۔ پھر ان کے بعد امام عمر بن عثمان سیبوی آئے، انہوں نے اس کو مزید ترقی دی اور اس صرف و نحو یعنی عربی لغت میں ایک کتاب لکھی، اور چلتے چلتے یہ علم جب ابن حاجب تک پہنچا تو انہوں نے 2 مارکۃ الآراء کتابیں لکھیں، جن میں ایک علم صرف میں ہے اور ایک علم نحو میں ہے۔ صرف میں جو ہے اس کا نام الشافیہ رکھا، اور جو علم نحو میں لکھی اس کا نام، ان 2 کتابوں نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی، حتیٰ کہ آج تک جو نحو دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے وہ انہی 2 کتابوں کے گرد گھومتی ہے۔ قافیہ کی
اور شافیہ کی بہت زیادہ شروحات لکھی گئیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور علامہ رضی کی شرح رضی اور علامہ عبد الرحمن جامی کی شرح علامہ عبد الرحمن جامی کی الفوائد الضیائیہ یا شرح الجامی ہے، اور اس کی ایک تلخیص جو آج بھی پاک و ہند کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، یعنی کافیہ کی ہدایت النحو، علم نحو کی بہت ہی فائدہ مند اور آسان کتاب ہے۔ یہ تھوڑا سا صرف و نحو کا تعارف اور اس کی تاریخ تھی جو آج میں نے آپ سے عرض کی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔